اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی و اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں مجھے انڈائریکٹلی ایک انویٹیشن موصول ہوئی کہ ایک ٹاک ہے، ایک حاشر بن ارشاد ایک صاحب ہیں اور ان کی ایک ٹاک ہے اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں زومبیوں کی پیداوار۔ اب چونکہ ٹائٹل بڑا انٹریگنگ ہے، آئی ڈونٹ نو حاشر ارشاد، آنیسٹلی میں نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا سنا نہیں تھا اور میں جانتا تھا ان کا فیلڈ کیا ہے۔ بہرحال وہ لوکیشن جہاں بھی تھی وہ اسلام آباد میں، بلکہ جہاں بھی تھی کیا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بڑا نام ہے فزکس میں، انہوں نے ایک بلیک ہول کے نام سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ایک لائبریری ہے، ایک آڈیٹوریم ہے اور جہاں پہ اس طرح کی بہت سی ٹاکس ہوتی رہتی ہیں جو ریلیونٹ ہیں، جو مختلف موضوعات پہ، سائنس ہو یا زندگی ہو یا تعلیم ہو، یعنی انہی کے بارے میں رہتی ہیں۔ تو حاشر ہیز بین این ایجوکیشنسٹ اور اس کے علاوہ بھی ان کے ایجوکیشن سے ان کا برسوں کا تعلق ہے، کارپوریٹ سے بھی ہے، تو وہ بہرحال ان کا تعارف آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ آپ ضرور ان کو جا کے دیکھ لیجئے۔ ان کا فیس بک پہ حاشر ارشاد، یا آپ ان کو لنکڈ ان پہ تلاش کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی وہاں موجود ہیں جو آپ کو مل جائیں گی۔ ان کے جو لیکچرز یا یہ جو ٹاکس ہیں بیسکلی مور لائک اے ٹاک ایکچولی انٹریکٹیو، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ ان کی وہ کچھ لکھتے بھی ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو جیسے میں نے کہا ٹاپک بڑا انٹریگنگ ہے، تعلیمی اداروں میں زومبیوں کی پیداوار، اور یہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی بات بہت سے لوگ کر رہے ہیں، سوائے شاید ان لوگوں کے جو کہ ڈائریکٹلی تعلیم کے بزنس میں ہیں، چونکہ تعلیم بہرحال بزنس ہے اور بہت بڑا بزنس ہے۔ یعنی کم بزنس پاکستان میں ایسے ہوں گے جن میں جو تعلیم سے کمپیٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، FMCGs کی ہم بات نہیں کر رہے کہ جو ہنڈریڈز آف بلینز میں رن کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی اسکورز آف بلینز میں یہ بھی رن کرتے ہیں۔ یو کین امیجن دی نمبر آف اسکولس دیر آر، دی نمبر آف کالجز دیر آر، دی نمبر آف یونیورسٹیز دیر آر، اور آپ کے سامنے، میرے سامنے کم از کم بڑے بڑے کنگلومریٹ کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں سے کبھی بیکن ہاؤس شروع ہوا، پھر سٹی اسکول شروع ہوا، پھر لاہور گرامر شروع ہوا، پھر یہ پنجاب کالجز شروع ہوئے، پھر وہ یونیورسٹی بھی بن گئی، پھر کالجز بے شمار ہو گئے۔ انہوں نے کالج سے شروع کیا اور اسکول بعد میں بنایا، اور پھر وہ یعنی اب اسکول، کالج، یونیورسٹی سب لیول پہ وہ ہیں۔ اٹس اے ہیوج بزنس۔ اگر آپ ان کی وسعت کا اندازہ لگائیے، یا اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پنجاب کالج نظر آ جائے گا۔ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم پرسنلی، میں صرف اسے ایز اے بزنس ماڈل اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ وہ کیس اسٹڈیز ہیں جو کوئی بزنس اسکول نہیں پڑھا رہا، کہ کیسے ایک اسکول سے، ایک برانچ سے کیسے ہنڈریڈز آف برانچز بن گئیں اور کیسے اتنا بڑا بزنس بن گیا۔ تو what did they do right ایکچولی، کس طرح انہوں نے کیا کیا، اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے کسی بات کا، حالانکہ یہ سب کیس سٹڈیز ہیں۔ یہ جو اسکول جس طرح سے بنے ہیں، جو کالجز بنے ہیں، ایجوکیشن جس طرح سے جا رہی ہے، یہ سب کی سب بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ کیس سٹڈیز ہیں۔ دیکھیے، انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ زومبیز ہی پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح میٹرک اور FSC کروائی جاتی ہے، اور جس طرح میمورائز کرنے پہ زور ہے، اور جس طرح MCQs کو یاد کرنے پہ زور ہے، اور جس طرح سے مارکنگ چل رہی ہے، یعنی 100% اور کلوز ٹو 100% مارکس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب یہ سلسلہ ہوگا تو وہ اسٹوڈنٹس کی آپ ذہانت کو جج نہیں کر رہے، آپ ان کی کریٹیوٹی کو جج نہیں کر رہے، آپ ان کی امیجنیشن کو جج نہیں کر رہے، آپ صرف ان کی میموری کو جج کر رہے ہیں کہ اس کی یادداشت کتنی اچھی ہے۔ یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی یہ قصہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو رٹا لگانے میں بڑے مشہور تھے، اور ان کا رٹا بڑا پکا ہوتا تھا، اور وہ فر رٹا سنا بھی دیتے تھے، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ اگر درمیان میں کسی نے ٹوک دیا تو ان کا رٹا پھر بیچ میں سے ڈیریل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب بہرحال رٹے کی شکلیں ذرا تھوڑی زیادہ ریفائن ہو گئی ہیں، اب باقاعدہ اکیڈمیز میں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے، اور اب وہ رٹے سے زیادہ پریکٹس پہ آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر کئی قصے کہانیاں، یعنی بہت ہی ٹارگیٹڈ ٹیچنگ ہے جو ہو رہی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں۔
یعنی وہ پہلے تو اسکول سے سلسلہ شروع ہوگا اور ہوتا بھی ہے غالباً، کہ جہاں پہ ٹیچرز کچھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوگا ایگزام میں، اور اسٹوڈنٹس بڑے اچھے رزلٹ لیتے ہیں. اسے آگے چلتے ہیں تو پھر کچھ اور خبریں نکل آتی ہیں. پھر اکیڈمیز ہیو فاؤنڈ آؤٹ بیسکلی دی ریسیپی کہ کس طرح سے بورڈ کے پیپرز طے پاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے. تو چونکہ ہم یہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہم زومبیز ہی پروڈیوس کر رہے ہیں، جن کی نہ کوئی تھنکنگ ہے، نہ کوئی امیجنیشن ہے. کرٹیکل تھنکنگ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، تھنکنگ ہی نہیں ہے تو کرٹیکل کہاں سے ہوگی. کرٹیکل تھنکنگ تو وہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو کرٹیک بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ کون سی باتیں ٹھیک ہیں، کون سی ٹھیک نہیں ہیں، کون سی واقعی ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے لاجیکلی. یعنی آپ اس کو لاجک کے ساتھ چیزوں کو جج کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو کرٹیکل تھنکنگ تو تبھی ہو سکتی ہے. تو چونکہ لاجک تو نہیں ہے، میموری ہے، اور جس کی میموری جتنی اچھی ہے اور جس کا جتنا زیادہ محاورہ ہو گیا ہے چیزوں کو یاد رکھنے کا، وہ بیچارے میں بیچارے اس لیے کہتا ہوں کہ ود آل دوز گریڈز اینڈ نمبرز ان کا نالج اور ان کی انفارمیشن اور ان کی ایجوکیشن بہت پور لیول پہ ہے. بہت سیریس معاملہ ہے، اس پہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی کیجئے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں خاص طور پہ ان کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جن کے بڑے ہو چکے ہیں، ایجوکیشن سے نکل گئے ہیں، ان کی اگلی جنریشن کو بھی آنا ہے. تو اپنی اپنی جگہ پہ ہر کسی کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.